بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں نہانے کے بعد 2 کام کر لیا کریں۔ یہ کام کرنے والی عورتیں شوہر کو غریب نہیں ہونے دیتی، شوہر کو دولت سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سنا ہے۔ آج آپ کو 2 میں ایسے کام بتاؤں گا جس کو اگر عورت نہانے کے بعد کر لے تو اس کے گھر میں اس کا شوہر یا بھائی یا باپ کبھی غریب نہیں ہوگا، گھر میں برکت ہی برکت آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں بتایا گیا خاص عمل خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، لیکن لازمی نہیں کہ اس عمل کو صرف شادی شدہ عورتیں ہی کریں، کوئی بھی عورت اپنے بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے، یعنی اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے کر سکتی ہے۔ وہ کون سے 2 کام ہیں اور کس طرح سے کرنے ہیں، آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو صرف عورتوں نے کرنا ہے۔ اگر مرد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس عمل کو اپنے گھر کی عورتوں سے لازمی کرائیں۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی اور رزق کی فراوانی ہوگی، اور رزق کی جتنی بھی تنگی ہوگی سب ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔ جیسے آپ نے پہلے بھی ایسے وظائف کیے ہیں، اس وظیفے کو کرنے سے آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک بزرگ نے یہ ہمیں وظیفہ بتایا، آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس سورت مبارکہ کے عمل سے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ لوگوں میں بانٹتے پھریں گے۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا، کیونکہ آج کا جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی عظیم سورت مبارکہ میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت ساری بہنوں کا آزمایا ہوا خاص آزمودہ عمل ہے۔ آج کا وظیفہ سورت کوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورت کوثر پڑھنے کا ایک ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے۔ سورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر یا نہر جنت بھی ہے، اور قرآن اور نبوت و حکمت بھی، فضائل و معجزات کی کثرت یا اصحاب اتباع اور امت کی کثرت بھی مراد دی گئی۔ رفعت ذکر اور خلق عظیم بھی مراد ہے، اور دنیاوی آخرت کی نعمتیں بھی، نصرت الہیہ اور کثرت فتوحات بھی مراد ہے، اور روز قیامت مقام محمود اور شفاعت عظمی بھی مراد دی گئی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ اور یقین جانیے کہ ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ سورت کوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی مالی مسائل ہے، مالی تنگ دستیاں ہیں، تو وہ اس عمل کی بدولت سے حل ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں، یعنی ان کے گھر میں خیر و برکت نزول نہیں ہے،
گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی ہر وقت پریشانیاں اور ان کو مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے، تو سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ آپ نے پورے تن من اور شوق کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوثر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیں گے۔ بخاری شریف میں درج ہے، اللہ رب العزت کے ماننے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ کوثر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر سورۃ کوثر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طنز مارنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ سے مراد کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اب نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے۔ تو تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر سورۃ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل کی۔ سورۃ کوثر میں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب کوثر کی بشارت دی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، اور آج لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو، یا کوئی نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے آپ سورۃ کوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانیں کہ آپ سورۃ کوثر کو جب کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کرے گا، اور آپ کی مصیبت اور پریشانی فوراً ٹل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یقین جانیں اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشحالیاں لائے گا۔ آپ کے پورے شوق کے ساتھ، پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ، اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب سورۃ کوثر کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو کیسے کرنا ہے نوٹ فرما لیں۔ اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کا طریقہ: اس عمل کو عورت نہانے کے بعد کرے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھے، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سورۃ کوثر 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی پہلی آیات انا اعطیناک الکوثر، یہ بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ سورت رنج و غم، حزن و ملال کو دور کرتی ہے۔ قلب مومن کو پڑھا تو شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہیں۔ اس سورت کا وظیفہ بھی بتلائے گئے طریقے پر لازمی کریں، اور ویسے بھی اس سورت کی کثرت کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو دولت حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا مالکو یا رزاقو 7 دفعہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد گھر میں اور خود پر پھونک مار لیں
اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی آپ نہائیں تو یہ عمل لازمی کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں جتنی بھی نحوستیں ہوں گی، جتنی بھی بے برکتی ہوگی، سب ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بنتے چلے جائیں گے۔ ہو سکے تو اپنی صبح کا آغاز ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے کیا کریں، کیونکہ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت، اور اس کو پڑھنے والا ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اور گھر سے بے برکتی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔